لقد جاءكم رسول من أنفسكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة رواه مسلم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد قابل صد احترام فاضل جلیل عالم نبیل عزیز القدر حضرت علامہ مولانا محمد راشد سعیدی محتمم جامعہ ریاض الجنہ دامت فیوزہ ریاض المدینہ، معزز علماء کرام، معززین علاقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کی مقدس بارگاہ میں نہایت انکساری سے دعا گو ہوں پروردگار عالم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرما دے، سامعین کو اور مجھے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ چونکہ یہ علمی مرکز ہے اور پھر پہلے میں یہ سوچ کے نہیں آیا تھا کہ علماء کرام کا اس طرح مجمع ہوگا، تو اس لیے میں مناسب سمجھ رہا ہوں کہ پہلی بات علم کے حوالے سے ہو جائے، اسے طلباء کے لیے نصیحت سمجھا جائے۔ یہ ابتدائی بات طلباء بغور سنیں۔ علم ایک ایسا جوہر ہے، یہ جوہر اللہ جہاں رکھ دیتا ہے اس کو بلند بالا کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علامہ الحاج ماسٹر مصطفی صدیقی۔ اللہ رب العزت اس علم کی بنیاد پر ہی لوگوں کو ممتاز کرتا ہے، منفرد کرتا ہے، امتیاز عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت علم کے ذریعے ہی لوگوں کو مراتب عطا فرماتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ جس وقت اللہ رب العزت نے فرشتوں سے یہ مشورہ کیا تھا کہ آدم کو بنانے لگا ہو، انہوں نے اعتراض کیا تھا، پھر اللہ نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جس وقت رب کریم نے پیدا فرمایا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو ہزاروں بلکہ لاکھوں خوبیوں سے نوازا، مگر امتحان کیا تو علم کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ جو مقابلہ کروایا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو تفوق ظاہر فرمایا وہ علم کے ذریعے فرمایا۔ اور پھر جس وقت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام علمی کمالات میں ملائکہ سے فائق نظر آئے، اعلیٰ نظر آئے، تو پھر اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ اور پھر
ملائکہ کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ پروردگار ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو تو نے عطا فرمایا، لہٰذا علم میں چونکہ وہ فضیلت رکھتے ہیں، کمال رکھتے ہیں، فوقیت رکھتے ہیں، اس وجہ سے تو نے جو ان کو پیدا فرمایا، تیرا پیدا فرمانا حق ہے۔ تو پتہ یہ چلا علم ہی ایک واحد جوہر ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت دوسری مخلوقوں پر یا دوسرے لوگوں پر تفوق عطا فرماتا ہے اور مراتب عطا فرماتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، انبیاء کرام میں سے جن نبیوں کے پاس نئی شریعت، نئی کتاب ہے، وہ نبی رسول کے درجے پر فائز ہوئے، اور رسالت کا درجہ نبوت کے درجے سے اوپر ہے۔ رسول نبی سے افضل ہوتا ہے، اور ان کو یہ جو رسالت کا درجہ ملا ہے وہ نئی شریعت، نئے علم، نئی کتاب کی وجہ سے ملا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی نبی ہوتا ہے جب اس کا علم اللہ رب العزت باقی نبیوں کی نسبت زیادہ عطا فرماتا ہے، تو وہ نبی نئی شریعت اور نئی کتاب کی وجہ سے نبوت کے درجے سے ترقی کر کے رسالت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ نئی شریعت، نئے دین اور نئے علم کی وجہ سے وہ نبی باقی نبیوں سے فوق ہو گیا، افضل ہو گیا، اعلیٰ ہو گیا۔ اور پھر رسولوں میں اولو العزم رسول، وہ بھی آپ جانتے ہیں جن کے پاس 4 کتابیں ہیں، وہ باقی رسولوں سے افضل ہے۔ اور پھر سارے رسولوں سے افضل ہمارا، سارے نبیوں سے افضل ہمارا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو جو علم عطا فرمایا وہ علم قرآن مجید ہے، وہ معجزہ قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید میں علوم الاولین والآخرین ہے، تمام کتابوں کا علم قرآن میں، تمام صحیفوں کا علم قرآن میں، تمام شریعتوں کا، تمام دینوں کا علم قرآن میں، تمام نبیوں کے قصے قرآن میں۔ اجمالی طور پر علم الاولین والآخرین، اللہ رب العزت نے یا یوں کہیے علم ما کان و ما یکون، اللہ رب العزت نے چونکہ اس نبی معظم کو عطا فرمایا، یہ نبی تمام نبیوں سے، تمام رسولوں سے علم میں چونکہ افضل ہے، اس وجہ سے مرتبے میں بھی۔ تو میرے بھائی، جو نبی کے علم کا انکار کرتا ہے گویا وہ نبی کی باقی نبیوں پر افضلیت کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے علم ہی وہ منفرد جوہر ہے جو دوسروں سے کسی کو ممتاز کرتا ہے۔ تو یہ علم کا جوہر جس کے پاس جتنا آتا ہے وہ اتنا ممتاز ہو جاتا ہے، اتنا منفرد ہو جاتا ہے، اتنا مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے آپ کو علم کے لیے چن لیا ہے۔ یہ اس کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے، وہ تمہیں منفرد کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں ممتاز کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں درجات عطا فرمانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے تمہیں اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ وقت ضائع نہ کرو، اپنے وقت کو، اس قیمتی وقت کو قیمتی بناؤ، علم کی تلاش میں، علم کے حصول میں، علم میں ترقی پانے میں رات دن ایک کر کے محنت کرو، اور پھر دیکھو جتنی محنت ہوگی، جتنا علم ہوگا، پھر اتنی عزت ملے گی۔ یہ پہلی بات تھی طلبہ کے لیے۔ اب میں اپنے اس مضمون کی طرف آتا ہوں جس کی میں نے آیہ کریمہ پڑھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق تمہارے پاس عظمت والا رسول آ گیا، تم ہی میں سے۔ اور ایک اور قرات ہے من انفسکم، تمہارے پاس عظمت والا رسول آ گیا، وہ عظمت والا رسول تم سب سے زیادہ نفیس رسول ہے۔
تم سب سے زیادہ اشرف، اعلیٰ اور اعظم رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہا ہے تمہارے پاس۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کن کے پاس، اللہ کن کو خطاب فرما رہا ہے؟ تمہارے پاس عظمت والا رسول آ گیا۔ قرآن مجید کی بعض آیتوں کی بعض آیتیں خود تفسیر کر دیتی ہیں، اس کو کہتے ہیں اعلیٰ درجے کی تفسیر۔ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، استاذ العلماء موجود ہیں۔ قرآن مجید کی بعض آیتیں دوسری بعض آیتوں کی تفسیر کر دیتی ہیں، وہ اعلیٰ درجے کی تفسیر کہلاتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تمہارے پاس عظمت والا رسول آ گیا۔ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کن کے پاس؟ قرآن کہہ رہا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے حبیب آپ ارشاد فرما دیں اے سارے لوگوں، اے لوگوں، کائنات کے روئے زمین کے سارے لوگ، سب کو خطاب کیا، استغراق کی الف لام ہے الناس پر۔ اے سارے لوگوں، میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا، میں تم سب کا رسول ہوں۔ تو پتہ یہ چلا اللہ رب العزت روئے زمین کے سارے لوگوں کو خطاب کر کے فرما رہا ہے دنیا جہاں کے سارے لوگوں، تمہارے پاس عظمت والا رسول آ گیا۔ صرف عرب کو خطاب نہیں ہے، صرف عجم کو نہیں ہے، کسی خاص علاقے کے لوگوں کو نہیں ہے، روئے زمین کے ہر اس روح کو ہے جس کو انسان کہتے ہیں، ہر انسان کو۔ اور اگر ہم اس کی تفسیر حدیث سے دیں، مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری کائنات کی طرف، ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ نہیں ہے عظمت انفاسکم، ایک مسلمان مومن نفیس ہوتا ہے، ولی نفیس ہوتا ہے، عالم نفیس ہوتا ہے، محدث نفیس ہوتا ہے، مفسر نفیس ہوتا ہے، محقق نفیس ہوتا ہے، مناظر نفیس ہوتا ہے، شیخ الحدیث نفیس ہوتا ہے، ولی نفیس ہوتا ہے، غوث نفیس ہوتا ہے، ابدال، اوتاد، کتب سارے نفیس ہوتے ہیں، صدیق نفیس ہوتا ہے، نبی بھی نفیس ہوتا ہے، رسول بھی نفیس ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو جس درجے پر نفاست میں ہے، جو نفاست کا جو درجہ حاصل کر چکا ہے، ہر درجے والے سے اوپر والا درجہ، حتیٰ کہ رسولوں کے اوپر والا درجہ میرے رسول کا ہے جو میں نے تمہارے پاس بھیج دیا۔ من انفاسکم، جب من انفاسکم، انفاسکم یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے انفس، اور اس کی اضافت کم ضمیر کی طرف ہے۔ اس میں تفضیل کا استعمال 3 طریقوں سے ہوتا ہے، ان میں سے یہ ایک طریقہ ہے اضافت کے ساتھ۔ تو جن کی طرف اضافت کی گئی ہے، جن کی طرف اضافت کی گئی ہے تو ان سب سے زیادہ نفیس ہوگا یہ رسول۔ اور کن کی طرف اضافت کی گئی ہے؟ اللہ نے جن کو خلق فرمایا، جو اللہ کی مخلوق ہے، جس پر اللہ کی مخلوق ہونے کا اطلاق ہوتا ہے۔ المطلق یجری علی اطلاقہ، المطلق اذا اطلق یراد بہ الفرد الکامل، جب مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، اور فرد کامل تب مراد ہوگا جب نفاست نفیس کا فرد کامل ہوگا، اور فرد کامل تب مکمل ہوگا کہ کائنات کا ہر ذرہ، مخلوق میں سے ہر خلق جب اپنی نفاست کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو، اور میرا رسول اس اعلیٰ درجے پر فائز ہونے والے سے بھی زیادہ نفیس ہو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اگر آپ نفاست کو دیکھیں، اگر آپ پوچھیں کس اعتبار سے نفاست ہے، یہ نفاست کس اعتبار سے ہے، میں کہوں گا ہر اس اعتبار سے نفاست یہاں مراد ہے
جو اچھائی اور خیر کہلاتی ہے اس دنیا میں، ہر نیکی کے اعتبار سے حضور سب سے زیادہ نفیس ہے، ہر مرتبے کے اعتبار سے، ہر عظمت کے اعتبار سے، ہر عزت والے کی عزت کے اعتبار سے، عالم کے علم کے اعتبار سے، نورانیت رکھنے والے کے نور کے اعتبار سے، بشریت رکھنے والے کی بشریت کے اعتبار سے، محدث سے، معلم سے، مدرس سے، محقق سے، شیخ سے، ہر ایک کی نفاست جو جس درجے پر ہے، میرے آقا علیہ السلام ہر درجے کی نفاست سے فائق نفاست رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ سب سے زیادہ نفیس ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس تم سب سے زیادہ نفیس رسول آ گیا۔ بعض لوگوں کو یہ پریشانی لاحق ہوئی، انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کی بعض نفاستوں پر اعتراض کیا۔ مثلا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر اعتراض کیا۔ میرے آقا علیہ السلام منبر پر جلوہ افروز ہوئے، منبر پر جلوہ افروز ہونے کے بعد حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا من انا، بتاؤ میں کون ہوں؟ پھر اپنا تعارف کروایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، مجھے ساری مخلوق میں افضل مخلوق بنایا۔ ثم جعلہم فرقتین، اللہ رب العزت نے پھر اس مخلوق کے دو فرقے کیے۔ فجعلنی فی خیرہم فرقتن، مجھے بہترین فرقے میں، دو بہترین گروہ میں پیدا فرمایا، یعنی عرب اور عجم پیدا فرمائے، مجھے عرب میں پیدا فرمایا۔ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتن، فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت نے عرب کے بھی قبیلے بنائے، مجھے سب سے افضل ترین قبیلے میں پیدا فرمایا، یعنی قبیلہ قریش میں۔ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیوتا، پھر اللہ رب العزت نے ان قبیلوں کے بھی گھرانے بنائے، فجعلنی فی خیرہم بیوتا، تو مجھے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے افضل بنایا۔ اس کے بعد میرے نبی نے ایک دعویٰ کر دیا اور اس ساری گفتگو کا خلاصہ نکالا، اور یہ جو دعویٰ تھا یہ چند سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ کے لیے نہیں تھا، یہ روئے زمین کے ہر شخص کے لیے تھا، ابتدا سے لے کر انتہا کے لیے تھا، اپنے پرائے کے لیے تھا، دوست دشمن کے لیے تھا، مخالف کے لیے تھا، اپنے پیارے کے لیے تھا، ہر ایک کے لیے یہ دعویٰ تھا۔ سنیے، آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ اللہ اکبر، آپ نے دعویٰ کیا، فرمایا فَأَنَا خَيْرُهُمْ فَأَنَا خَيْرُهُمْ بُيُوتًا وَخَيْرُهُمْ نَسَبًا، روئے کائنات کے، روئے زمین کے، پوری کائنات کے سارے لوگوں سن لو، یہ میرا محمد کا دعویٰ ہے، میں روئے زمین کے سارے گھرانوں سے افضل گھرانے کا باشندہ ہوں، اور سارے نسب رکھنے والے لوگوں میں افضل نسب کا ہوں، میں نسب کے اعتبار سے بھی افضل ہوں، گھرانے کے اعتبار سے بھی افضل ہوں۔ تو اب یہ دعویٰ سب نے سنا، اپنوں نے بھی سنا، پرائیوں نے بھی سنا، مخالفین نے بھی سنا، دشمنوں نے بھی سنا، کسی نے آج تک نہیں کہا نہیں ہمارا خاندان ان سے افضل ہے، دشمنوں نے بھی نہیں کہا، سب کو یہ اعتراف کرنا پڑا، ہاں یہ دعویٰ واقعی اپنی حقیقت پر ہی مبنی ہے، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم گھرانوں میں سب سے افضل گھرانے میں پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسب کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، کوئی شخص کسی پر اگر تان کرتا ہے نسب پر، تو یہ کر سکتا ہے نا کہ تیرا فلاں دادا فلاں درجے کا دادا مشرک تھا، فلاں درجے کا دادا مشرک تھا،
یعنی آباء و اجداد میں کوئی اگر مشرک ہوا ہو تو کسی پر تنقید اور طعن اس وقت کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پاک گھرانہ ہے، آپ کے جو پاک آباء و اجداد ہیں، اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے حبیب ہم آپ کا ایک باپ سے دوسرے باپ کی پشت میں منتقل ہونا، جو کہ سجدہ کرنے والے ہیں سارے کے سارے، ان میں آپ کا یہ منتقل ہونا دیکھ رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک جتنے آباء و اجداد ہیں سارے کے سارے سجدہ کرنے والے ہیں۔ یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جس وقت مکے میں بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت آپ کے باپ کا نام کیا رکھا گیا؟ ابھی آپ نے اپنے نام کے کلمے تو نہیں پڑھوائے تھے نا، ابھی اسلام کا نور مکے میں تو نہیں پھوٹا تھا نا، ابھی مدینے میں تو آپ نے رونقیں نہیں لگائی تھی نا اسلام کی۔ اس وقت جب آپ کے والد گرامی پیدا ہوتے ہیں ان کا نام عبداللہ رکھا جاتا ہے، عبداللات، عبد منات، عبد عزا نہیں ہے، کسی بت کے اوپر نام نہیں ہے، عبداللہ۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جس وقت شرک عروج پر تھا، حتیٰ کہ کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس وقت بھی میرے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد توحید پر قائم تھے۔ اس وقت بھی وہ شرک سے پاک تھے، نہیں جھکتے تھے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی شخص کسی کے نسب پر طعن کر سکتا ہے تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تیرے فلاں جد میں نکاح کا سلسلہ نہیں تھا، زنا کا سلسلہ تھا۔ کسی کے اوپر، نسب کے اوپر اگر طعن کرنی ہو تو ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے، میرے نبی اس اعتبار سے بھی سب سے نفیس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نسل در نسل جو منتقل ہوا ہوں نکاح کے ذریعے منتقل ہوا ہوں، زنا کے ذریعے منتقل نہیں ہوا۔ آپ نے طعن کا یہ دروازہ بھی بند کر دیا۔ اور شاید اس وقت آپ کو یہ زیادہ تعجب کی بات لگ رہی ہو کہ یہ بات کرنے کی آخر کیا ضرورت تھی۔ میرے بھائی، جس طرح شرک عروج پر تھا اس وقت زنا بھی عروج پر تھا۔ اس وقت خواتین اپنے گھروں پر باقاعدہ جھنڈے لگا لیتی تھیں جو پیشہ ور خواتین ہوتی تھی، اور سر عام۔ اچھا، اس وقت کعبے کا جو طواف ہوتا تھا وہ افضل سمجھا جاتا تھا کہ ننگے ہو کے کرو۔ مطلب یہ اس ماحول کی بات کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ والی جو خباثت ہے، یہ والی خباثت میرے آباء و اجداد میں سے کسی میں نہیں تھی۔ میں خبیث پیدا نہیں ہوا، میں لطیف اور نفیس پیدا ہوا ہوں، میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسب کے اعتبار سے اور ذات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے صرف نفیس نہیں بلکہ انفس ہیں، سب سے زیادہ نفیس ہیں۔ اور اگر آپ کی ذات کا مطالعہ کریں، اللہ اکبر، آپ کی ذات تو کمالات کا مجموعہ ہے، سراپا کمال ہے، سراپا معجزہ ہے۔ اس اعتبار سے بھی آپ ہر اعتبار سے نفیس نہیں انفس نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کو جسمانی اعتبار سے دیکھیں، جو آپ کا رخ زیبا دیکھ لیتا تھا وہ دیوانہ ہو جاتا۔ آپ نے جس وقت اعلان نبوت کیا نا تو ایک شور برپا ہو گیا کہ ایک نبی آیا ہے۔ ایک دیہات کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھائی اس طرح ایک دعویٰ ہوا ہے، ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، تو کیوں نہ اس کو دیکھا جائے، اس کی سنی جائے۔ بھئی اگر وہ نبی ہے تو کلمہ پڑھے گا، اگر وہ نبی نہیں ہے تو پھر اسے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اب انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ کیا ہے، کرنا کیا چاہیے۔
اب جناب سب نے متفقہ طور پر طے کیا کہ ہم میں سے جو زیرک شخص ہے، ہم میں سے جو سمجھدار ہے، جو دانشور ہے، ہم اس کو بھیجتے ہیں جا کے وہ جستجو کرے اور پتہ کرے، معلوم کر کے ہے کہ جس نے دعویٰ کیا ہے وہ سچا نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ دانشور چل پڑا، انہوں نے ایک شخص کا انتخاب کیا، وہ دانشور چل پڑا، اللہ اکبر۔ اور جب وہ مدینے میں پہنچا، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ میں جلوہ افروز، وہ شخص جا کے پوچھتا ہے تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس کے سوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی امتیازی حالت میں نہیں بیٹھتے تھے۔ بھی دیکھیں، اگر پیچھے سے کوئی شخص آئے اور آ کر آپ سے پوچھے کہ بتائیے بھائی ان میں سے خطیب کون ہے، آج خطاب کس نے کرنا ہے، اور ایک بندہ بیٹھا ہو مسند پر، کیا اس کا پوچھنا آپ اس کی سمجھداری سمجھیں گے؟ آپ کہیں گے کہ بھائی ایک ہی بندہ سٹیج پر بیٹھا ہے تو یہی خطیب ہے۔ اب دیکھنے سے ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے سے ہی اسے پتہ چل جانا چاہیے، اسے پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، یار یہ پوچھ کیوں رہا ہے، یہ دانشور نہیں ہے، یہ سمجھدار نہیں ہے، یہ حالات کے تقاضوں سے اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اب وہ تھا دانشور، اور واقعی دانشور تھا، جو اگلی بات آ رہی ہے نا پتہ چلتا ہے واقعی دانشور تھا، وہ تھا دانشور۔ اب وہ آ کے پوچھتا ہے بتائیے تم میں سے محمد کون ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں جب بیٹھتے تھے تو آپ کی انکساری کا عالم یہ تھا کہ صحابہ میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا تھا۔ نیا آنے والا بندہ وہ ابتداً پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان میں منفرد اور ممتاز شخصیت کون ہے، وہ پہچان نہ سکا۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منہ نیچے کر کے بیٹھے ہوں، کسی چیز میں مصروف ہوں۔ اب جس وقت اس نے آ کے پوچھا نا کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب نے اشارہ کیا حضور جلوہ افروز ہے۔ اب سنیے، اب جب اس نے التفات کیا، جب اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ زیبا کو دیکھا، یہ پہلی ملاقات تھی، یہ پہلی نظر تھی۔ اس نے آپ کا بچپن نہیں دیکھا تھا، اس نے آپ کی جوانی نہیں دیکھی تھی، اس نے آپ کے چہرے نہیں دیکھے تھے، اس نے آپ کے ساتھ گفتگو بھی نہیں کی تھی، اس نے آپ پر قرآن اترتا نہیں دیکھا تھا، اس نے حضرت جبرائیل کو آتے نہیں دیکھا تھا، اس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور کوئی کمال، کوئی معجزہ نہیں دیکھا تھا پہلے۔ جیسے ہی اس کی رخ زیبا پر پہلی نظر پڑی تو پہلی نظر میں ہی بیٹھ گیا۔ تو وہ کہتا ہے، سنیے اس کا جملہ، کتنا زیرک آدمی تھا، وہ کہتا ہے یہ جو حسین چہرہ ہے، خدا کی عزت کی قسم ایسا حسین چہرہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، ایسا حسین چہرہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، لہٰذا انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں، آہا اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا دعویٰ کہ میں نبی ہوں، اب اس کی تصدیق وہ کس چیز سے کر رہا ہے؟ صرف رخ زیبا کو دیکھ کے۔ آپ کا رخ زیبا ہی اس چیز کی دلیل تھی کہ آپ سچے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور پھر اپنے قبیلے کو بھی لیا۔ تو پتہ یہ چلا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نقش و نگار میں، بلکہ سنیے آپ میں سے ہر ایک جب شیشہ دیکھتا ہوگا تو یہ کبھی کبھی حسرت اٹھتی ہوگی، کبھی کبھی یہ تمنا دل میں پیدا ہوتی ہوگی، کاش میری آنکھیں تھوڑی سی یوں ہوتی، کاش میری ناک یوں بنی ہوتی نا، میری پیشانی یوں ہوتی نا، کاش میرے یہ رخسار یوں ہوتے نا۔ یہ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، کاش میرا رنگ یوں ہوتا،
کاش میری داڑھی یوں ہوتی، کاش میری مونچھیں یوں ہوتی، کاش میں یوں لگتا تو اور زیادہ خوبصورت لگتا۔ اب سنیے، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر بچھا ہے، حضور جلوہ افروز ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت حسان کیا کہہ رہے ہیں؟ خلقت مبرئا من کل عیب، خلقت مبرئا من کل عیب، میرے آقا آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، ہر عیب سے۔ صحابی جب حضور کے سامنے کوئی بات کرے یا کام کرے تو اصطلاح محدثین میں اس کو بھی حدیث تقریری کہتے ہیں۔ حضور خاموش رہے، نکیر نہ فرمائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث تقریری، گویا میرے آقا نے ہی وہ فرمایا ہے۔ جب حضرت حسان کہہ رہے ہیں نا خلقت مبرئا من کل عیب، حضور آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، میرے آقا حضرت حسان کی اس بات پر خاموش رہے، کوئی اعتراض کوئی نکیر نہیں فرمائی، تو اس کا مطلب ہے اب یہ حضرت حسان کا قول نہ رہا، حضور کا فرمان ہو گیا۔ گویا میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، ہاں ہاں زمانے والے سن لو، تمہاری تو یہ حسرتیں ہوتی ہیں نا کہ ہماری ناک یوں ہونی چاہیے، ہمارے کان یوں ہونے چاہیے، ہماری آنکھیں یوں ہونی چاہیے۔ سنو سنو، میں نبی اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، میں ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہوں۔ بلکہ نہیں، آپ کہیں گے کہ مولانا مفتی صاحب یہ جملہ آپ نے اپنی طرف سے کہہ دیا، میں کہوں گا نہیں بھائی، یہ جملہ بھی حضرت حسان نے خود کہہ دیا، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضور لگتا ایسے ہے کہ رب کریم جس وقت آپ کو بنا رہا تھا، جس وقت رب کریم آپ کو بنا رہا تھا، آپ بتاتے جا رہے تھے کہ پروردگار میری ناک یوں بنا دے، میری آنکھیں یوں بنا دے، میرے رخسار یوں بنا دے، میری پیشانی سعادت بھری یوں بنا دے، میرے کان یوں بنا دے۔ گویا رب کریم آپ کی تمنا، خواہش اور آرزو کے مطابق ہی آپ کو بناتا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور گویا آپ ویسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے گئے۔ تو دیکھیے میرے آقا علیہ السلام کتنے حسین، یہ تو پھر قیامت والے دن جب زیارت ہوگی تو ہی پتہ چلے گا نا۔ جس حسن کو دیکھ کر، بلکہ اعلیٰ حضرت کا مجھے شعر یاد آ گیا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زناں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تو بڑا مشہور قصہ ہے کہ ان کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں تاب نہ لا سکیں، اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ کیا حضور کے حسن کے بھی کوئی ایسے قصے ہیں؟ حضور تو سب سے زیادہ حسین ہے نا، حضرت یوسف سے بھی زیادہ حسین میرے آقا علیہ السلام۔ بلکہ میرے آقا علیہ السلام سے بھی گویا یہ سوال ہوا ہوگا، تو اس کے جواب میں میرے آقا نے یہ فرمایا، اخی یوسف صبیح وَأَنَا مَلِیحٌ، میرا بھائی یوسف صبی تھا اور میں ملیح ہوں۔ اس کا اگر آسان لفظوں میں ترجمہ کروں تو یوں کہوں کہ یوسف کا چہرہ دیکھ کے آنکھیں ٹکتی نہیں تھی، اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ یوسف صبی تھے، میں ملی ہوں۔ جس طرح بلا تمثیل آپ سورج کو دیکھیں نا، آنکھیں ٹکتی، آپ سورج کی ٹکیا کو دیکھ سکتے نہیں، لیکن چاند کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی جاتی ہیں اور دیکھتے ہی جاتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو یوسف کو دیکھتا تھا اس کی آنکھیں چندھیا جاتی تھی، وہ دیکھ نہیں پاتا تھا، لیکن جو مجھے دیکھتا ہے بس پھر وہ گم ہو جاتا ہے، پھر وہ فدا ہو جاتا ہے، پھر وہ جان نثار کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرا حسن ایسا حسن ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے پھر اس کی منظر کشی کی،
حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشتے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آپ اندازہ تو کریں، اعلیٰ حضرت بھی تو پھر اعلیٰ حضرت ہے نا، وہ بھی تو جس طرف آتے ہیں نا تو سکے بٹھا دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جو یہ شعر فرما رہے ہیں نا، ذرا اس کی گہرائی پر غور کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں، کاٹی نہیں، کٹیں، مطلب کہ ان کی نظر پڑی ادھر چھری چل گئی۔ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں وہ کوئی اعلیٰ نسب کے لوگ نہیں تھے، عرب اعلیٰ نسب کے لوگ ہیں، وہ اعلیٰ خاندان کے لوگ نہیں تھے، وہ اجمی تھے۔ مصر میں انگشت زناں، کٹنے والی کیا تھی؟ عورتوں کی انگلیاں، وہ بھی عورتوں کی۔ اب سنیے، وہ فرماتے ہیں سر کٹاتے ہیں، سر باریکی کو، لطافت کو، نفاست کو سمجھے نہیں، سر کٹاتے ہیں، ادھر کٹاتے ہیں، انگلیاں نہیں، سر۔ جب یہ حسن دیکھتے ہیں، حسن یوسف پہ تو کٹی تھی انگلیاں، یہاں سر کٹاتے ہیں، جو ایک دفعہ دیکھتا ہے وہ گردن پیش کر دیتا ہے۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ، حسن تو ابھی بہت آگے ہے، حسن تو ابھی بہت آگے ہے، صرف نام سن کے آج جو سر کٹا رہے ہیں۔ ممتاز قادری نے مانگی معافی، گردن پیش نہیں کر دی۔ کیا بات ہے، ایسے لوگ آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے۔ یہ صرف صحابہ کی بات بھی نہیں کر رہا، شعر میں بات صحابہ کی ہے۔ آج تک یہ بات ثابت ہے کہ نام پر، حسن پر صرف نہیں، نام پر، ابھی تو نام پر یہ گردنیں کٹا رہے ہیں۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، عورتیں نہیں، انگلیاں نہیں، مصر کے نہیں، گردنیں مردان عرب، جو سب سے افضل خود کو سمجھتے ہیں، جو فخر سے اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہیں، جو اجمیوں کو گنگا اپنے سامنے کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اعلیٰ و افضل کہتے ہیں۔ عرب کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، وہ جب آپ کا نام آتا ہے تو سر، کیا اعلیٰ حضرت ہے، کمال کر دیتے ہیں، خدا کی قسم ایک ایک لفظ کو ایسے بنتے ہیں، بس جس طرف آتے ہیں چھا جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا حسن ہے میرے آقا علیہ السلام کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مردان عرب گردنیں کٹوا رہے ہیں۔ پتہ چلا میرے آقا علیہ السلام حسن کے اعتبار سے بھی، ذاتی اعتبار سے بھی، نسب کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ نفیس ہیں۔ اور اگر آپ کردار اور اخلاق کو دیکھیں، ایک بات کہہ دوں، میرا خیال ہے شاید نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے، ایک بات چلیں آخری بات کہہ دوں، کردار اگر دیکھنا ہو چلیں آخری دنوں کی بات بتا دیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، میرے آقا علیہ السلام کے آخری دن، سبحان اللہ، آپ کا وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، آپ مرض الموت میں بہت کمزوری ہو گئی ہے، جسم بہت نحیف ہو گیا، اب کمزوری کے باعث میرے آقا علیہ السلام اپنے سہارے چل بھی نہیں سکتے، صحابی کا سہارا لیا، فرمایا مجھے مسجد تک لے چلو۔ سبحان اللہ، اب میرے آقا علیہ السلام صحابی کے سہارے مسجد تک تشریف لے آئے۔ اب کئی دنوں کے بعد یہ ملاقات تھی، کئی پہروں کے بعد یہ ملاقات تھی۔ اب آپ اندازہ کریں، جب آج کا عاشق حضور کا نام آتا ہے، حسن کی بات ہوتی ہے تو مچل اٹھتا ہے۔ وہ صحابہ جن کی صبح بھی حضور کے دیدار سے ہوتی تھی، شام بھی حضور کے دیدار سے ہوتی تھی، اور کئی دن پھر حضور کا دیدار نہ ہو تو ان کی کیفیت کیسی ہوتی ہوگی۔ اب میرے آقا کئی دن کے بعد مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، صحابہ
मचल उठे, खुश हो गए, चेहरे चमक उठे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहारा लेते हुए मिंबर पर जलवा अफरोज हुए। अब सहाबा का ख्याल था कि कोई खुतबा इरशाद फरमाएंगे, कुछ इरशादात फरमाएंगे, कुछ नसीहतें फरमाएंगे, कुछ ताकीदात फरमाएंगे। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, किसी का मुझ पर कोई हक है तो अभी बताओ। आप समझे नहीं? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? सरवरे कौनैन, वालिए दो जहां, महबूबे खुदा, जिनके पास सारी कायनात के सारे इख्तियारात अल्लाह ने देके जिनको भेजा, वो कह रहे हैं छोटी ताकत नहीं है, छोटी ताकत नहीं है। यहां तो थोड़ा सा छोटा सा ओहदा मिल जाए तो मगरूर हो जाते हैं। यहां जुल्म के कोड़े नहीं, यहां तो गोलियां चलती हैं। यहां क्या से क्या नहीं होता, छोटा सा इख्तिदार मिल जाए। मालिक कौनैन हैं। हाय हाय हाय। अब मुझे लगता है, मेरा विजदान कहता है कि सहाबा को अपनी सारी जिंदगी की तबलीग का निचोड़ दिखा रहे थे, मनवा रहे थे, और सहाबा को शायद जांच रहे थे। फरमाया, किसी का मुझ पर कोई हक है? ऐलान किया, एक दफा ऐलान किया, सारे सहाबा खामोश होके बैठे। फिर ऐलान किया, किसी का मुझ पर कोई हक है? जिसने मुझसे कोई बदला लेना हो, कोई हक लेना हो, कोई कर्ज लेना हो, कोई बात हो, कोई है? दूसरी बार भी कोई खड़ा। तीसरी बार फिर ऐलान किया और कसम दे के फरमाया, मैं तुम्हें कसम दे के कहता हूं, किसी का मुझ पर कोई हक है तो खड़ा हो जाए, कल कयामत के दिन मुझे शर्मिंदा न कर। हाय हाय हाय। अल्लाह के नबी हैं जिन्होंने पूरी कायनात को सिफारिश से बख्शवाना है, जिनको मकामे महमूद पर फैज होना है, जिनके सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी बख्शिश करनी है, उनका जरा आला किरदार, नफीस किरदार तो देखिए। वो फरमा रहे हैं, मुझे कयामत के दिन शर्मिंदा न करना। कोई अगर किसी का मुझ पर हक है तो अभी खड़ा हो जाए। तो एक सफ में एक सहाबी खड़े हुए जिनको कहते हैं हजरत उकाशा, वो खड़े हो गए। ये आम सहाबी नहीं, इनकी तलवार टूट गई तो मेरे आका के हाथ में एक छड़ी थी, वो दे दी। फरमाया, उकाशा इससे लड़ो। उन्होंने छड़ी से लड़ना शुरू किया तो वो एक खूनखार तलवार बन गई, और आखिर वक्त तक उसी तलवार के साथ लड़ते रहे काफिरों से। वो उकाशा आम सहाबी नहीं, वो खड़े हो गए। अर्ज की हुजूर, हुदैबिया का मैदान था, आप घोड़े पर चढ़ने लगे थे, आपके हाथ में उस वक्त एक चाबुक था। हुजूर चढ़ने लगे थे तो मुझे वो चाबुक लग गया था, मेरी पीठ पर लग गया था। हुजूर, अगर आप यहाँ हक देना चाहते हैं तो फिर मेरा ये आप पर हक है कि आपने मेरी पीठ पर चाबुक मारा था, तो फिर मुझे भी मारने का हक दे। हाय हाय हाय। सहाबा की चीखें नहीं निकल गई होंगी, सहाबा तैश में आ गए, खड़े हो गए। उकाशा, ये क्या बात कर दी तुमने? अल्लाह के नबी की तबलीग का ये सिला दे रहे हो, कलमा पढ़ाने का ये सिला दे रहे हो, अल्लाह के नबी का तुम्हें ख्याल ही नहीं आ रहा। कितना नहीफ कमजोर बदन है, क्या हुजूर बर्दाश्त भी कर सकेंगे? कुछ तो ख्याल करो। उकाशा अपनी जिद पर अटे, वो किसी से रुकते। हजरत उमर खड़े हुए, कहने लगे, उकाशा, जो मांगते हो मांग लो, लेकिन इस दावे से पीछे हट जाओ। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो यही जो दावा किया है हुजूर ने खुद इजाजत दी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उमर को बिठा दिया। ये मेरा और उकाशा का मामला, मेरा और हाय हाय हाय। यहाँ तो क्या से क्या हो जाता है, परवाह ही नहीं होती। बहनों का हक खा गए, डकार नहीं देते।
بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے اور زیادتیاں کر رہا ہے. رشتہ جو نہیں ہوا نسل در نسل دشمنی اور مخالفت جا رہی ہے. انتقام کی آگ ایسی بھڑکتی ہے کہ اگلی نسل تک بھی منتقل کر دی. بھئی یہاں دیکھیے اللہ کے محبوب ہیں، سرور کونین ہیں، مالک و مختار ہیں، چاہیں تو اشارہ کریں اور فرشتے آ جائیں اور تہس نہس کر دیں. اختیارات اتنے ہیں. تمہارے پاس کتنی طاقت ہے، کتنا بڑا اقتدار ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے. تم کتنے بڑے ہو، تم کیا کر سکتے ہو؟ تم ایک پتا بھی ہلا سکتے ہو؟ اتنا بڑا آدمی، اتنی بڑی شان والا، اتنی بڑی عظمت والا. ہائے ہائے، صحابی کھڑا ہو گیا، کہتا ہے آپ نے وہ چابک مارا تھا، تو اگر بدلہ دینے کی بات کر رہے ہیں تو پھر وہ میرا حق مجھے واپس کرے، وہ لوٹا کے جائے. حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، کاشا اگر تم قبول کر لو تو جتنے چاہو میں پیٹھ آگے کرتا ہوں، یہاں مار لو، میری پیٹھ حاضر ہے. مگر حضور فرماتے ہیں ابو بکر بیٹھ جاؤ، میرا اور عکاشہ کا معاملہ ہے. ہائے ہائے. حضرت علی المرتضیٰ کو حضور فرماتے ہیں جاؤ وہ چابک جو میرے ہاتھ میں اس وقت تھا وہ فاطمہ کے پاس ہے. اب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جس وقت حضرت علی المرتضیٰ جاتے ہیں تو ان کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں. فرماتی ہیں تمہیں خیال ہی نہیں آ رہا، تمہیں احساس ہی نہیں ہے کیا حضور کا بدن مبارک چابک برداشت بھی کر سکے گا؟ کتنا نحیف ہو چکا، کتنے حضور کمزور ہو چکے، کتنے بیمار ہیں. کیا عکاشہ اپنے دعوے سے واپس نہیں ہٹتے؟ کیا صحابی تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو خود کو پیش کر دے حضور کی جگہ؟ وہ کہنے لگے نہیں، نہ حضور مان رہے ہیں نہ عکاشہ مان رہے ہیں. انہوں نے کہا پھر یہ میرے دو بیٹے ہیں حسن حسین، ان کو لے جاؤ، ان کو لے جاؤ، یہ معصوم اپنی پیٹھ پیش کریں گے، ممکن ہے عکاشہ ان کی پیٹھ پر بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن جب جا کے ان کی پیٹھ کو پیش کیا گیا انہوں نے کہا نہیں حضور. آئے اب عکاشہ کے ہاتھ میں وہ پکڑوایا گیا چابک. اب عکاشہ جب آگے بڑھے تو انہوں نے پھر ایک اور بڑھ کے وار کیا اور تیر نہیں، اب تو گردنوں پہ جیسے تلواریں چل گئی. انہوں نے کہا حضور جس وقت آپ کا وہ چابک مجھے لگا تھا اس وقت میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا، آپ نے قمیض پہنا ہوا ہے. آپ نے فرمایا ہاں واقعی تم صحیح کہہ رہے ہو. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرتا مبارک بھی اتار دیا، کرتا مبارک بھی اتار دیا. اب جو ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک کرتا اتارا تو حضرت عکاشہ اس وقت تک پتہ نہیں وہ کیسے صبر کر کے یہ سب کچھ کر رہے تھے. ان کی منزل تو کچھ اور تھی، وہ چاہ تو کچھ اور رہے تھے. ان کی مراد اور مقصود وہ بھی تو عاشق تھے نا، وہ بھی کوئی عام تو نہیں تھے، وہ بھی تو میرے حضور کے دیوانے تھے، وہ بھی تو میرے حضور کے عاشق تھے. ان کی منزل کچھ اور تھی. پتہ نہیں ان کی زبان سے یہ کلمات نکل کیسے رہے تھے، یہ تو کوئی پھر ان سے پوچھے. وہ کتنا بڑا پتھر رکھ کے یہ سب کچھ کہہ رہے تھے. اب جیسے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک پیٹھ سے اپنا کرتا اتارا تو حضرت عکاشہ نے وہ چابک وہ کوڑا پھینک دیا اور بھاگ کے میرے آقا کی پیٹھ سے لپک کے چمٹ گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. میرے آقا کی پیٹھ سے چپک گئے اور پھر
मोहरे नबूवत जो दो शानों के दरमियान थी उसको चूमने लगे और अर्ज करने लगे, हुजूर मेरी ये मुराद थी, हुजूर मैं ये चाहता था कि मौका बनाऊं, माहौल बनाऊं, हुजूर मैं तो यहाँ तक आना चाहता था ताकि आपके इस वक्त में जब आप आखिरी लम्हात में हैं, हुजूर मुझे ये सादत मिल जाए कि मैं आपकी मोहरे नबूवत चूम लूं। तो ये सारा मंजर मैंने बनाया ही इस वजह से था, ये सारा माहौल मैंने बनाया ही इस वजह से था कि आपका कुर्ता उतरवाऊं, और हुजूर मुझे शर्म आ रही थी कि ऐसे कैसे कहूं, तो मैंने फिर एक तरीका इस्तेमाल किया, आपने चूंकि मौका दिया, मुझे मौका मिल गया, मैं चूमना आपकी मोहरे नबूवत चाहता था। अब ये वाकया तो अपनी जगह पर जिस तरह बहुत अजीम और बहुत उम्दा है, यहाँ मेरे आका का किरदार कैसा किरदार है, कितना साफ सुथरा पाकीज़ा किरदार है कि जिस वक्त आप जा रहे हैं तो अपने सहाबा में ये ऐलान करते हुए जा रहे हैं, किसी का एक चाबुक का हक भी बाकी नहीं, और यहाँ कितने हक हैं जो खा के जा रहे हैं और परवाह भी नहीं है, और मरते वक्त भी फिर ऐसी ऐसी वसीयतें करते चले जा रहे हैं कि उनसे भी इंतकाम लेना, उनको भी कुछ न देना, उन्होंने मेरे साथ ये ज़्यादती की थी, उनको भी कुछ न देना। ये उम्मती कहलाने का फिर है हकदार? ये अपने नबी की सीरत पर है, ये अपने नबी की सुन्नत पर है, ये अपने नबी का किरदार अपना रहा है, ये अपने नबी के उसवे पर है? तो मेरे भाइयों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी कायनात में, पूरी मखलूक में हर एतबार से सबसे ज्यादा नफीस थे। तो जब आप सबसे ज्यादा नफीस थे तो उम्मती को भी वही नफासत वाली राह इख्तियार करनी चाहिए ताकि कल क़यामत वाले दिन हम उनका फ़ख्र बने, उनकी शर्मिंदगी का बायस। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।